عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما استاد گرامی، علمای گرانقدر و مرحومین محترم. من فقط میخوام چند تا جمله در خصوص فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران برای بزرگداشت و گسترش فرهنگ تغییر بین مذاهب انجام داده صحبت کنم. من افتخار آخرین کنفرانسی که برگزار شد در ایران تحت عنوان قدس محور وحدت، قدس محور وحدت، ما از گسیختگی و تشدد بین مسلمانان ضربه زیادی خوردیم. دیگران که اصلا اشتراکاتی ندارن سر یه سری بهانه‌ای هم با هم متحد میشن بر علیه مسلمانان. وقت مسلمانایی که بیش از 95% اشتراکات دارن نباید شایسته نیست که از هم جدا باشن. من مزاحم نمیشم، فقط خواستم با دو بیت از جناب مولوی عرایزم رو به خاطره ببرم. می‌فرمایند که هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. به امید روزی که شاهد همدلی هرچه بیشتر همه مسلمان باشیم. سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کے درمیان میں دو نقطے بیان کر دوں. آپ کے درمیان میں مجمع تقریب جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے ایران میں، جو 1990 میں قائم ہوا ہے امام خامنہ کے دستور کے مطابق، جو پوری دنیا میں ایکٹیو ہے اور اپنے ملک میں اب تک کئی 100 کانفرنس کرا چکی ہے، چھوٹی بڑی ہے، پوری دنیا میں ملا کر کے. آپ اس مجمع، اس کونسل کے ہندوستانی ثقافتی امور کے ماہر ہیں جناب وحید روشنی صاحب، اور یہاں ہندوستان سے جو ڈیلیگیشنز جاتے ہیں اس ڈیلیگیشن کی مکمل ذمہ داری ہمارے برادر محترم کی ذمہ رہتی ہے، جیسا کہ ابھی شریف صاحب کی بلاد میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آتے ہیں ان کے چند نکات جو آپ نے پیش کیے ہیں. سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی خدمت میں، تمام حاضرین کی خدمت میں سلام گرم پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کے بہت شکر گزار اور ممنون ہیں صمیم قلب سے کہ آپ لوگوں نے ایسا استقبال کیا ہے، اور یہ مظاہرہ وحدت و محبت ہم واقعی دل سے اس کی قدر دانی کرتے ہیں. آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بانی انقلاب جمہوری اسلامی جن کا نام حضرت امام خمینی تھا، ان کا زندگی کا سب سے پہلا بیان، سب سے پہلا مقصد اور سب سے بڑا ہدف وحدت امت اسلام تھا. آپ نے انقلاب اسلامی کے جو اسلامی ایران اسلامی کا انقلاب کامیاب ہوا، اسی دن سے اسرائیل کی منحوس سفارت ایران میں موجود تھی، اسی دن سے اس سفارت کو تعطیل کر کے فلسطین کی سفارت کا نام دیا گیا، اور فلسطین کی حمایت پہلے دن سے شروع کی گئی اور قدس کو محور قرار دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نے پہلے دن سے فلسطین کی حمایت نہ کی ہوتی تو آج یہ مدعا بھول چکا ہوتا مسلمان، اور مدعا نہیں رہ چکا ہوتا. اس مدعے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے سنگین قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. آج ایران پر جتنی پابندیاں ہم دیکھتے ہیں یہ اسرائیل کی مخالفت کی بنیاد پر ہے، اور ہم اس مخالفت میں صادق تھے، سچے ہیں اور سچے رہیں گے، چاہے ہمیں جتنی قربانی دینی پڑے، چاہے ہمیں جتنا نقصان اٹھانا پڑے، پھر بھی ہم فلسطین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے. اور آخر میں آپ نے مولوی کا ایک شعر استفادہ کیا کہ زبان کے ساتھ دل بھی ایک ہونا چاہیے انسان کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.